بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل پامسٹری ان یور ہینڈ۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آج ہم بات کریں گے لکیروں کی تفصیلات کے بارے میں۔ لکیروں کے بارے میں کچھ قاعدے اور قوانین ہوتے ہیں، مطلب یہ لائنیں جس جگہ پر ہیں یہ اسی جگہ پر صحیح سے ہونی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کون سی لائن کہاں پر ہے۔ زارا کا ابھار، دل کی لکیر، مریخ کی لکیر، قسمت کی لکیر، صحت کی لکیر، ان سب کے بارے میں صحیح سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ کون سا ابھار ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اس جگہ پر۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نئی لائنیں بھی بنتی ہیں، پہلے والی دھندلا بھی جاتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی لائنیں اکثر زیادہ ختم بھی ہو جاتی ہیں تھوڑے عرصے بعد۔ عموماً ہاتھ پر لائنیں صاف اور واضح ہونی چاہیے، وہ زیادہ چوڑی نہ ہوں، مطلب بہت زیادہ ہی چوڑی دیکھیں، اس ہاتھ پہ دیکھیں آپ، سب ایسے مناسب لائنیں ہیں، زیادہ چوڑی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ رنگ میں پھیکی اور نیم پیلی نہ ہوں، پیلے رنگ کی عموماً ہوتی ہیں، کسی کی یہ لائنیں پیلی ہو جاتی ہیں۔ ان میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، ایسے اندر سے ٹوٹی نہ ہو جگہ سے، اور ان میں جزیرے نہ بنے ہوں گول گول، عموماً گول گول جزیرے بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو پینسل سے بنا کر دکھاتی ہوں، ایسے گول گول جزیرے بن جاتے ہیں، اس میں بن جاتا ہے۔ یہ عموماً جزیرے بہت برے ہوتے ہیں، یہ اچھے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پھیکی اور نیم پیلی لکیروں کے بارے میں، جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو لائنیں ہوتی ہیں ہاتھ میں، اب یہ لائنیں دیکھ رہے ہیں، یہ ریڈ کلر ہے، ان میں براؤن ہے، ریڈ براؤن۔ اسی طرح کچھ ہاتھوں میں پیلے رنگ کی لکیریں ہوتی ہیں، یلو کلر کی۔ یہ جو لائنوں کا رنگ ہے نا، اندر سے زرد یلو ہوتا ہے، اور ایسا فرد صحت مند نہیں ہوتا، اس میں فیصلہ کرنے کی قوت بھی نہیں ہوتی، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی وہ کمزور ہوتا ہے۔ اب میں بات کروں گی جن ہاتھوں پہ سرخ لکیریں ہوتی ہیں، جیسے آپ اس ہاتھ پر دیکھ رہے ہیں، سرخ ہیں بھی اور اتنی تیز سرخ بھی نہیں ہے، اسے درمیانی پنک کلر ہے ان کا۔ اس قسم کا فرد جو ہے وہ میں بہت اعتماد ہوتا ہے، وہ ہر کام کے لیے پر امید ہوتا ہے، اسے امید ہوتی ہے کہ یہ کام میں اچھا کر لوں گا۔ اس کا مزاج بھی بڑا خوش ہوتا ہے، ہنسنے کھیلنے والا، دوسروں کے ساتھ گھل مل جانے والا، اور کام کرنے میں بھی بہت مضبوط ہوتا ہے وہ انسان۔ اس کے بعد میں بات کروں گی زرد لائنیں۔ ایک تو پیلی ہوتی ہے نا، زرد، عموماً جن کو پیلیا ہو جاتا ہے، پیلیے کی بیماری، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، اس میں عموماً ان کی لائنیں بھی ہاتھ، خاص کر پوری ہاتھ کی جلد زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، زرد پیلا۔ عموماً جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو پیلیا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، یرکان، تو وہ اس میں ایسے ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا ہاتھ ویسے ہی ایسے پیلی لائنیں ہوں، زرد لائنیں ہوں، تو عموماً ہاتھ دیکھ کر کہتے ہیں اسے یرکان کی بیماری ہے۔ اس میں بہت زیادہ غرور ہوتا ہے، وہ اپنے حال میں ہی رہتا ہے، بس دوسروں کی کم ہی خبر ہوتی ہے، وہ اپنے حال میں مست رہتا ہے۔ اس کے مزاج میں اچھائی نہیں ہوتی، برائی ہوتی ہے، دوسروں کو معاف نہیں کرتا، اپنے اندر بغض، کینہ اور یہ بری باتیں بھر کے رکھتا ہے، غصہ دوسروں کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ جو ساری لکیریں ہیں ان کو غور سے پڑھنا چاہیے، ان کو غور سے پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اکثر پامسٹ کہتے ہیں، میں نے جن سے سیکھا ہے، اکبر سرحدی، یہ اکثر اس میں آتے ہیں، ان کی انسپریشن میرے پاس، ان کی انسپریشن سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے ٹیچر
سر مجید، ان کو بھی بہت لوگ جانتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے بہت علم کی باتیں سکھائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ قتل کی لائن ہاتھ میں موجود ہوتی ہے، قتل کی، جو عموماً گیس نہیں کرنی ہوتی، وہ عموماً ایک جگہ پہ اس کا نشان نہیں ہوتا، اس میں دماغ کی لکیر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، دل کی لکیر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، زارہ کے ابھار، یہ پھولا پھولا ہوا وہ سرخ اور بہت زیادہ ایسے، اس سے بھی آگے اس کی لائن ایسے نکلی ہوئی ہے فل، اور زحل کا ابھار بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور انگلیاں بھی چیک کرنی پڑتی ہیں، انگلیاں، انگوٹھا، یہاں پر کلائی کی لائنیں جو یہاں پہ پڑی ہوتی ہیں، اکثر جسے کڑے کہتے ہیں، کمر کا ابھار، ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، انگلیوں کی ساخت دیکھنی ہوتی ہے، اور دونوں ہاتھوں کی لکیروں کا معائنہ کرنا ہوتا ہے، معائنہ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں یہ لائن کیسے ہے، اس میں کیسے ہے، اس میں ساری زندگی کے حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے، کسی ایک نقطے کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ قتل کرے گا یا پھانسی چڑھ جائے گی، دونوں ہاتھوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی لکیروں کی مختلف بناوٹ اور صورتیں۔ میں آپ کو ایک پیج دکھاتی ہوں، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف صورتیں بتائی گئی ہیں ان لائنوں کی۔ یہ دیکھیں، کانٹے دار لکیریں، لکیروں پر نقطے، طرح دار لکیریں، اوپر نیچے آخر پہ شاخیں نکلی ہوئی ہیں، اور یہ ٹوٹی ہوئی لہر نما لکیریں جیسے لہریہ ہو جاتی ہیں، اور یہ ٹوٹی پھوٹی لکیریں جو جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ لکیر پر مربع اور مددگار لکیریں جو بڑی لائن کے ساتھ اکثر چلتی ہیں، جیسے یہ زندگی کی لکیر ہے، زارہ، ابھار زارہ، اس کے ساتھ ایک اور لکیر چلتی ہے باریک سی اس کے ساتھ ساتھ، اور یہ ہیں لکیروں میں جزیرے۔ اس کے علاوہ اوپر جانے والی لائنیں مین لائنوں کے اوپر، جیسے دل کی لکیر ہوگی، زندگی کی لکیر ہو گئی، دماغ کی لکیر ہو گئی، کچھ لائنیں اوپر کی طرف جاتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نیچے کی طرف جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ زنجیر دار لکیریں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے گول گول بن کے بھی اس کی سائڈوں پہ ایسے زنجیر بن جاتی ہے، اور یہ کراس کراس لگ کے پھر ڈبے ڈبے زنجیر بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باریک شریانوں جیسی لکیریں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ شریانوں جیسی لکیریں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کانٹے دار لکیروں کے بارے میں۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آگے سے یہ ایسے دو حصوں میں ہو رہی ہے، یہ بھی اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی کانٹے دار بھی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں دکھاتی ہوں کانٹے دار لکیر، یہ آپ اس ہاتھ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری دل کی لکیر بھی اس طرح کانٹے دار بن رہی ہے، اور دماغ کی لکیر عموماً کانٹے دار، یہ عموماً ہاتھوں پہ ہوتی ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نقطے ہوتے ہیں لائنوں پر نقطے ہوتے ہیں عموماً، جو پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کانٹے دار لکیروں کے بارے میں۔ کانٹے دار لکیریں جو ہیں یہ صرف زندگی کی لائن پر نہ ہوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زندگی کی لائن پہ نہ ہو، کانٹے دار، دو حصوں میں تقسیم نہ ہو، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، یہ اس پر اچھی نہیں ہوتی، باقی سب پر اچھی ہوتی ہے، دل پر بھی، دماغ پر بھی، سب پر اچھی ہوتی ہے۔ اگر یہ قسمت کی لائن اوپر جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو وہ بھی اچھی ہوتی ہے، بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اگر دماغ بھی دو حصوں، جیسے میں نے آپ کو اپنے ہاتھ کی لائن دکھائی ہے، وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ ویسے عموماً کہتے ہیں جس کی لائن دو ہو جاتی ہیں یا ادھر سے جا کے ڈبل ہو جاتی ہے، یہ میں نے پڑھا، ویسے میرا ماننا نہیں ہے اتنا، جہاں تک میں نے یہ پڑھا ہے یا سیکھا ہے، اس میں عموماً کہتے ہیں کہ جس کی دو لائنیں ہو جائیں نا ڈبل، وہ دوغلا ہو جاتا ہے بندہ تھوڑا سا،
اس کی طبیعت تھوڑی اس طرح کی ہو جاتی ہے، پوری طرح تو نہیں لیکن تھوڑا سا اثر آ جاتا ہے۔ ایک وقت میں وہ سخی بھی ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں کنجوس بھی ہوتا ہے۔